ایک شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام شاہ فیصل تھا۔ وہ ظاہری طور پر بہت عظیم اور طاقتور بادشاہ تھا، مگر اس کا دل بہت سخت اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے دربار میں اپنے ماتحتوں کو بہت تکلیف دیتا اور ہر بات میں اپنی بڑائی ظاہر کرتا۔ بادشاہ کے لبوں سے گندی باتیں نکلا کرتی تھیں اور اس کا رویہ بہت لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی شخص اس کی باتوں کا جواب دینے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا قہر بہت شدید تھا۔ وہ اپنے دربار میں بیٹھ کر بے باکی سے دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتا اور ان کے عیب نکالتا۔ اس کی زبان میں اخلاق کی کمی تھی اور وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا۔ اس شہر کے کنارے ایک غریب مچھیارے کی جھونپڑی تھی جس کا نام محمود تھا۔ محمود ایک غریب مچھیارا تھا، لیکن وہ بہت محنتی اور سچا انسان تھا۔ اس کی زندگی کا دارومدار سمندر سے ملنے والی مچھلیوں پر تھا، جو وہ بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا تھا اور ہمیشہ اللہ سے اپنے رزق کی دعا کرتا رہتا تھا۔ محمود کی زندگی کا مقصد اپنی بیوی اور بچوں کی فلاح اور اللہ کی رضا تھی۔ وہ اپنی روزمرہ کی مشکلات کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتا تھا۔ اس کے دل میں کسی سے بدلہ لینے کا خیال نہیں تھا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا اور اس کے غلام دربار میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسی دوران محمود کا گزر دربار سے ہوا اور وہ بادشاہ کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم جیسے غریب اور نکمے لوگوں کا اس دربار میں کیا کام؟ تمہارے جیسے مچھلیوں کے شکار کرنے والے لوگ ہمیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بادشاہ نے یہ بات اتنی شدت سے کہی کہ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں میں اتنی تند و تیز باتیں تھیں کہ وہ کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح کر سکتی تھی۔ محمود کا دل دکھی ہوا، مگر انہوں نے بادشاہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے بس اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں غصہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے بادشاہ کی باتوں کا برا منایا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی تقدیر میں کیا ہے۔ محمود گھر واپس پہنچا اور اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بادشاہ نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوا۔ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے صبر دے اور میری حالت بہتر کر دے۔ محمود کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سکون بھر دیا۔ اللہ نے اس کی محنت کو اپنی رحمت سے کامیابی کی طرف موڑ دیا۔ ایک دن محمود سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا۔ وہ سمندر کے کنارے پر اپنی کشتی ڈال کر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑی مچھلی پر پڑی۔ یہ مچھلی اس کے لیے ایک نعمت تھی، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور وہ اس سے اپنے خاندان کے لیے اچھا رزق کما سکتا تھا۔ محمود نے اس مچھلی کو سمندر سے نکال لیا اور اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا۔ چند دن بعد محمود نے اس مچھلی کو بادشاہ کے دربار میں لے جا کر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے آ کر کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب مچھیارا ہوں، لیکن یہ مچھلی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ آپ کی عظمت کے لائق ہے۔ بادشاہ نے اس مچھلی کو دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ مچھلی بے حد عجیب اور بڑی ہے، تم نے کہاں سے یہ پکڑی؟ محمود نے کہا، یہ اللہ کی رحمت سے مجھے ملی ہے۔ بادشاہ نے مچھلی کا وزن کیا اور اس کی قیمت لگائی۔ اس کے بعد اس نے محمود کو بہت ساری دولت دینے کا فیصلہ کیا۔ محمود نے وہ دولت قبول کی، مگر اس نے بادشاہ سے کہا، میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس دولت کا استعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ محمود کی سادگی اور اللہ پر بھروسہ دیکھ کر بادشاہ کا دل بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی گندی باتوں اور غرور کی وجہ سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ بادشاہ نے اللہ سے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی زبان کا احتیاط سے استعمال کرے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ محنت اور اللہ پر بھروسے نے اس کی کامیابی دلائی اور اس کی زندگی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے صبر اور اچھائی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چلنے سے ہمیشہ کامیابی اور سکون ملتا ہے۔